آج ہم پڑھیں گے اسم مصغر اور اسم مکبر۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یعنی ڈیلی لائف میں ہر ایسی چیز کا استعمال کرتے ہیں جو اپنے سائز کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی چیز کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کائنات کے اندر مختلف چیزوں کو پیدا فرمایا، اور یہ چیزیں چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں۔ ہر چیز کا اپنا ایک نام ہے جس نام سے اس چیز کی پہچان واضح ہوئی، متعین ہوئی۔ لیکن وہ کون سے نام ہیں جو کسی بڑی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کون سے نام ہیں جو کسی چھوٹی چیز کو بتاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ پہلے دیکھیے اسم مصغر کیا ہے۔ تو یہ وہ نام ہے، یہ وہ اسم ہے جس سے چھوٹائی کا معنی نکلے، یا ہم کہیں گے کسی چھوٹی چیز کو جو نام دیا جاتا ہے وہ اسم مصغر کہلاتا ہے۔ چونکہ ہم ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی چیز کو ہم نے مختلف نام دیا ہے، ان مختلف ناموں کو ہی اسم کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی چیز ہے جس کو ہم نے کوئی نام دیا ہے تو وہ اسم مصغر کہلائے گی، اور اگر کوئی بڑی چیز ہے تو وہ اسم مکبر۔ جیسے آپ مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں، پہلی مثال جھونپڑی کی میں نے دی ہے، تو جھونپڑی چھوٹائی کو بتا رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو بہت چھوٹی ہے، اگر اس کی جگہ میں جھونپڑے کا لفظ استعمال کرتا تو وہ کسی بڑی چیز کی طرف اشارہ کرتا۔ جھونپڑی اور جھونپڑے میں اگر آپ دیکھیں تو جھونپڑی میں ہی مصغر یعنی چھوٹائی کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پہاڑی، یہ بھی ایک ایسا اسم ہے جس میں چھوٹائی پائی جا رہی ہے۔ ہاں، اگر میں یہاں پہاڑ کا لفظ لکھتا تو وہ بڑائی کے معنی دیتا۔ تیسری مثال کتابچہ کی ہے۔ کتابچہ بھی چھوٹائی کا معنی دیتا ہے اور یہ بھی اسم مصغر ہے۔ کتابچہ یعنی ایک چھوٹی سی کتاب جو اپنے سائز میں ایک عام کتاب سے چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ کتابچہ چونکہ اپنے سائز میں بہت چھوٹا ہوا کرتا ہے، اس لیے اس میں چھوٹائی کے معنی پائے جا رہے ہیں، اس لیے اس میں مصغر میں رکھا جائے گا۔ آری کی مثال آپ لے لیں، یہ بھی اس میں مصغر ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو اپنی چھوٹائی کے لحاظ سے پہچانی جائے اس کا نام اسم مصغر کہلائے گا۔ اب ہم اسم مکبر کی طرف چلتے ہیں۔ اسم مصغر میں جہاں آپ نے پڑھا کہ ہر وہ چیز جس میں چھوٹائی پائی جا رہی ہے اس کے نام کو، اس چیز سے جڑے ہوئے نام کو اسم مصغر میں رکھا جائے گا، لیکن اسم مکبر میں ہم بڑی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ نام یا ہر وہ اسم جس سے بڑائی کا معنی پایا جا رہا ہے، جس میں بڑائی کا معنی موجود ہے، اسے اسم مکبر کہیں گے۔ اسم مصغر میں نے جھونپڑی کی مثال دی ہے، تو اسی کی مناسبت سے یہاں میں نے پہلی مثال جھونپڑے کی رکھی ہے۔ جھونپڑا چونکہ جھونپڑی سے کافی بڑا ہوا کرتا ہے، اس لیے اس میں بڑائی کے معنی پائے جا رہے ہیں، لہذا پہلی مثال میں نے جھونپڑے ہی کو رکھا ہے۔ دوسری مثال پہاڑ کی یہاں میں نے دی ہے، تو پہاڑ بھی بڑائی کے معنی دے رہا ہے۔ اس میں مصغر میں آپ نے پہاڑی کی مثال پڑھی ہے۔ پہاڑی چونکہ مصغر ہے، چھوٹائی کے معنی دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس پہاڑ بڑائی کے معنی دے رہا ہے، لہٰذا یہ اس میں مکبر ہے۔ یوں ہی کتاب اور آرا اس میں مکبر ہیں، بڑائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بڑائی کے معنی ان میں موجود ہیں، لہٰذا اس میں مکبر کہلائیں گے۔ مزید مثالیں آپ اس میں مکبر کی یہاں دیکھیں۔ یہاں مختلف قسم کے نام میں نے دیے ہیں، ایسے نام بھی ہیں، ایسے اسم بھی ہیں جو بڑائی کو بتا رہے ہیں، اور ایسے نام بھی ہیں جو کسی چھوٹی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر بڑی چیز کی طرف اشارہ کرنے والے اسموں کی بات کریں تو خنجر، تلوار، پتھر، گھنٹا، شاہراہ، گٹھڑ، یہ سب ایسے اسم ہیں
جو کسی چیز کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں۔ خنجر اور چاقو میں آپ دیکھیں کہ بڑائی کا معنی کون دے رہا ہے۔ پتھر اور کنکر میں بھی آپ کو واضح ہو جائے گا کہ بڑائی کے معنی کس میں ہے اور چھوٹائی کے معنی کس میں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے راہ اور شاہراہ، راہ یعنی عام راستہ، شاہراہ یعنی ہائی وے، تو چھوٹائی کے معنی کس میں اور بڑائی کے معنی کس میں، یہ بھی واضح ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہ وہ سارے اسم یا وہ سارے نام جو کسی چھوٹی چیز کی طرف اشارہ کریں، جو کسی چھوٹی چیز کو بتائیں یا کسی چیز میں چھوٹائی کی طرف اشارہ کریں، وہ اسم مصغر ہیں، اور وہ نام اور وہ اسم جو کسی چیز کی بڑائی کی طرف اشارہ کریں یا کسی چیز کے بڑا ہونے کی طرف اشارہ کریں، تو وہ سارے نام، وہ سارے اسم مکبر کہلاتے ہیں۔